ایک بار کی بات ہے کہ پری لوک میں ایک چمکیلی پری نینا رہتی تھی جس کی 4 ستیلی بہنیں تھیں۔ پری ماں نینا سے بے حد پیار کرتی تھی جس کی وجہ سے ستیلی بہنیں اس سے حسد کرتی تھی۔ نینا بہت معصوم تھی اور اس کی جادوئی طاقت بھی کم تھی۔ اس کی ستیلی بہنیں بہت چالاک تھیں اور ہر بہن منفرد صلاحیتوں کی مالک تھی۔ پہلی بہن کیلیسٹا چاندی کی چاندنی سے رات کو روشن کر سکتی تھی، چنبیلی پھولوں کے رنگوں کے ساتھ کھیل سکتی تھی اور ان کے رنگوں کو بدل سکتی تھی۔ تیسری بہن انجلی آسمانی مخلوق سے بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چوتھی بہن بادلوں کا رد و بدل کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ چاروں بہنیں نینا کو ہمیشہ پریشان کرنے میں، تنگ کرنے میں لگی رہتی تھی۔ کیلیسٹا نینا کے پاس گئی اور اسے اپنے ساتھ رات کی تاریکی میں سیر کرنے کی پیشکش کی۔ جب وہ ساتھ گئی تو کیلیسٹا کو شرارت سوجی۔ اس نے نینا کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نینا کے پاس آئی تو نینا بہت ڈری ہوئی تھی، وہ پسینے میں شرابور تھی۔ کیلیسٹا آئی تو اسے ڈرا ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوئی اور کہا کہ پیاری بہن ڈرو نہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ پھر ایک دن انجلی اسے اپنے ساتھ لے گئی اور باغ میں ان پھولوں کے پاس لے گئی جن کی ٹہنیوں پر بہت زیادہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ نینا ان پھولوں کی ٹہنیوں سے گزرنے لگی تو بہت پریشان ہوئی۔ تیسری بہن انجلی اور پریا نینا کو آسمان کی سیر کروانے لے گئی۔ وہ دونوں نینا کو بہت اونچا لے گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نینا جتنا اونچا جائے گی اس کی جادوئی طاقت کم ہوتی جائے گی۔ لہٰذا انجلی نے عجیب و غریب آسمانی مخلوقات کو بلایا اور پریا نے بادلوں کا رخ بدلا اور دونوں بہنیں نینا کو اوپر چھوڑ کر آ گئی۔ نینا نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی جادوئی طاقت سے نیچے آ جائے لیکن وہ نہ آ سکی۔ دوسری طرف پری ماں نینا کے نہ ملنے پر بہت پریشان تھی۔ چاروں ستیلی بہنوں سے پری ماں نے نینا کے بارے میں پوچھا تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ پری ماں ہم نہیں جانتی نینا کہاں ہے۔ پری ماں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور تک آ گئی جہاں نینا زخمی گری ہوئی تھی، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پری ماں نے نینا کو ڈانٹا کہ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو، تم یہاں اتنی دور کیوں آئی؟ تو نینا چپ رہی۔ اس نے اپنی بہنوں انجلی اور پریا کی بیہودہ شرارت کے بارے میں پری ماں کو نہیں بتایا۔ اسی طرح نینا کو اس کی چاروں بہنیں کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتی رہتی اور وہ چپ چاپ سہتی رہتی۔ پھر نینا کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چاروں ستیلی بہنیں اس کو اتنا خوبصورت بنی دیکھ کر بہت جل رہی تھی۔ نینا نے کیک کاٹا۔ پری ماں نے اپنی خاص سے خاص پریوں کو بھی نینا کی سالگرہ میں بلایا۔ کیک کٹنے کے بعد پری ماں نے ایک حکم سنایا کہ میری 5 بیٹیوں میں سے جو کوئی میرے دیے گئے امتحان میں پاس ہو جائے گا وہی میرے جانے کے بعد پری لوک کی پری رانی کہلائے گی۔ پری ماں کی بہنوں نے کہا کہ ایسا کون سا امتحان ہے؟ تو پری ماں نے کہا کہ پری لوک کی حدود سے باہر 7 آسمان پار 7 جنگلوں کے پار کر کے ایک غار ہے جس میں جادوئی انگوٹھی ہے، جو کوئی اس کو لے کر آئے گا تو یہ تاج اسی کا ہوگا اور وہی پری ماں بنے گی۔ 5 بہنیں مان گئی۔ 7 سمندر پار کرنے کے لیے ان کو کئی جادوئی سمندری مخلوقات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کر کے 7 سمندروں کو پار کر لیا اور وہ جنگلوں میں آ گئی۔ چاروں پریوں نے ایک زخمی ہرن کو دیکھا جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ستیلی پریوں نے ہرن کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھی۔ اگلے جنگل گئی تو ایک چڑیا مدد کے لیے ان کے پاس آئی تو چاروں پریوں نے یہ کہا کہ ہم تمہاری مدد کرنے نہیں آئی ہیں، یہاں سے چلی جاؤ، ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ زخمی شیر کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا اور آگے بڑھتی رہی۔ آخری جنگل
میں ان کا سامنا ایک چڑیل سے ہوا۔ چڑیل نے کہا کہ آگے تم چاروں بہنیں، تمہاری پری ماں تم چاروں سے پیار نہیں کرتی، اس لیے تم چاروں کو یہاں بیچا ہے تاکہ میں تم چاروں کو ختم کر دوں، لیکن میں نے پری ماں کو قید کیا ہے، تم چاروں مل کر پری ماں کو ختم کر دو۔ پری ماں نے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں، یہ چڑیل تم سب کو ورغلا رہی ہے، یہ ہم سب کو آپس میں لڑا کر پری لوگ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اسی وقت وہاں نینا آ گئی اور جادوئی جانور بھی اس کے ساتھ تھے۔ جو راستے میں چاروں پریوں کو زخمی جانور ملے تھے وہ جادوئی جانور تھے اور ان کو نینا نے اپنی مدد سے بچا لیا تھا۔ چڑیل نے ان جانوروں کو دیکھ کر کہا، تم یہاں کیسے؟ میں نے تو تم سب کو زخمی کر دیا تھا۔ تو نینا اور جادوئی جانوروں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے مل کر وار کیا اور چڑیل کا خاتمہ کر دیا۔ نینا نے سب کو بچا لیا اور سوتیلی بہنوں کو بھی احساس ہو گیا۔ پھر انہوں نے کبھی نینا کو تنگ نہیں کیا اور پری نے نینا کو تاج بھی دے دیا۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔